سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 233 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعہا لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبة النساء او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النکاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم۔ والوالدات یرضعن اولادہن، اور مائیں پلائیں اپنی اولاد کو اپنا دودھ حولین کاملین 2 سال مکمل، لمن اراد ان یتم الرضاعہ جس کا ارادہ ہو کہ رضاعت کی میعاد پوری کرے، وعلی المولود لہ اور جس کا بیٹا ہے، رزقہن ان ماں بیٹے کا رزق ہے اور کپڑے ہیں دستور کے مطابق۔ لا تکلف نفس الا وسعہا مکلف نہیں کیا جائے گا ایک نفس کو لیکن اس کی وسعت کے مطابق۔ لا تضار والدۃ بولدہا نہ ماں کو تکلیف دی جائے گی اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ بولدہ اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے گی۔ وعلی الوارث مثل ذلک اور بچے کے وارثین کے ذمے بھی اسی طرح کے فرائض ہیں۔ فإن أرادا فصالا اگر یہ دونوں ماں باپ راضی ہو جائیں، ارادہ کریں، فصالا دودھ چھڑانے کا، عن تراض منہما آپس کے مشورے سے، آپس کے راضی ہونے اور مشورے کے ساتھ، فلا جناح علیہما تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے کہ 2 سال سے پہلے بچے کا دودھ چھڑا دیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر تم ارادہ کرو، ان تسترضعوا اولادکم کہ تم
دائی کے ذریعے دودھ پلاؤ اپنی اولاد کو، فلا جناح علیکم، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جبکہ دودھ پلانے والی کو تم دستور کے مطابق اس کی اجرت دے دو۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دیکھو اللہ تعالیٰ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو وفات پا جائیں تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، تو اب وہ بیویاں یتربصن، انتظار کریں گی اپنے اوپر 4 اشہر معاشرہ، 4 مہینے اور 10 دن۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب مدت ان کی پوری ہو جائے عدت کی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو کوئی حرج نہیں ہے تم پر، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، کہ وہ اپنے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کریں، یعنی وہ اپنے بارے میں فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں دستور کے مطابق۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ ولا جناح علیکم، اور تم پہ کوئی حرج نہیں ہے، فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء، ایک بیوہ کی عدت کے دوران تم اس کے سامنے نکاح کا پیغام اشاروں کنایوں میں پیش کرو، یا او اکننتم فی انفسکم، یا اس کو تم اپنے جی میں چھپائے رکھو۔ عالم اللہ، جانتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم جلد ہی اس کا ان سے تذکرہ کرو گے، ولکن لا تواعدوہن، لیکن ان سے عدت کے دوران کوئی وعدہ مت کرو چھپا ہوا، یعنی کوئی پوشیدہ معاہدہ نہ کرو، الا ان تقولوا قولا معروفا، لیکن یہ کہ تم کوئی دستور کے مطابق بات کرو اشاروں کنایوں میں۔ ولا تعزموا، اور عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ، جب تک مدت پوری نہیں ہو جاتی عدت کی تو تم نکاح کا عزم نہ کرو۔ وعلموا، اور دیکھو جان لو اللہ تعالیٰ، یعلم ما فی انفسکم، اللہ تعالیٰ جو تمہارے دلوں میں ہے اس سے واقف ہے، فاحذروہ، تو اس کی نافرمانی سے بچو۔ وعلموا ان اللہ غفور الرحیم، اور اگر کوئی لغزش اس دوران ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے۔ سامعین اکرام، جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں، معاشرے کی ابتدائی سیڑھی میاں بیوی کے آپس کے تعلقات اور ان کے مسائل کے بارے میں وضاحت سے اللہ تعالیٰ باتیں بیان کر رہا ہے۔ اس ضمن میں سامعین کرام، سبق کی بات یہ ہے کہ یہ ہم جان لیں کہ دین جو ہے ہمارے تمام معاملات پر محیط ہے، یعنی یہ آپ نے ترجمہ قدرے سنا تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ ایک تفصیل کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔ دین اصل میں یہی ہے۔ دین اصل میں یہی ہے اور اسی کو دین کہتے ہیں، اور اسی میں یہی حدود اللہ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تلک حدود اللہ یبینھا لقوم یعقلون۔ اور صرف یہ طلاق اور نکاح کے مسائل نہیں ہیں یا میاں بیوی کے مسائل نہیں ہیں، سامعین اکرام یہ نقطہ ذہن نشین کر لیں کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں تمام کاموں میں ہدایات موجود ہیں، یا ہدایات وہ قرآن پاک میں موجود ہیں یا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان کر دی ہے۔ تو اور ہر چیز کے بارے میں اللہ کے رسول نے ایک نمونہ ہمیں عطا فرمایا ہے اپنی زندگی میں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ توجہ فرمائیے، جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا یعنی
دیکھیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اس کی بارے میں، ان کی اتباع کے بارے میں جو آیت ہے اور جو الفاظ ہیں، اور پھر یہاں جو الفاظ بیان ہو رہے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی مطلب یہ ہے کہ آپ ذہن میں رکھیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ یعنی کتنا ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اے مسلمانوں، اے ایمان والو، رسول کی زندگی میں اتباع کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، لیکن کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، جو اللہ تعالیٰ کو بہت بہت یاد کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر دم یاد رکھتا ہے، اور جو ملاقات کی امید رکھتا ہے، اور جو یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اب دیکھیں وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، ابھی تذکرہ آیا تھا کہ دیکھو تمہاری ملاقات اس سے ہونے والی ہے، یرجو اللہ، یہاں کیا ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، دیکھو تمہاری ملاقات ہونے والی ہے۔ کل ہی ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا ذَلِكَ يُعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ جو ہے نصیحت ہے جو کوئی تم میں سے ایمان اللہ پہ اور یوم آخرت پر رکھتا ہے۔ وہاں کیا فرمایا؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے۔ اور یہاں ایمان باللہ کس کے لیے نصیحت ہے؟ جو ایمان باللہ رکھتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ سامعین کرام کتنے ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو ذہن میں بات نہیں بیٹھ رہی وہ ہمیں بٹھا لینی چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین چند عبادات کا نام ہے، نماز پڑھ لی آپ نے، روزہ رکھ لیا، اور نماز روزہ حج زکوٰۃ، کلمہ پڑھ لیا، پھر نماز روزہ حج زکوٰۃ، 5 بنا جسے ہم کہتے ہیں، اس کے علاوہ جو مرضی آئے کرو۔ یہ ایک انتہائی سامعین کرام غلط تصور ہے، اس کی تصحیح ہونا چاہیے۔ ہر چیز میں ہدایت موجود ہے۔ آپ کو میں نے کہا کہ جب انسان اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جب انسان اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے، اس کا بیچنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ آئندہ میں اپنا اختیار نہیں استعمال کروں گا، اپنی مال و جان کے بارے میں اپنا اختیار نہیں استعمال کروں گا، عوض میں اللہ تعالیٰ اسے جنت دیتا ہے۔ اب جو انسان اپنے آپ کو فروخت کر دیتا ہے، سامعین کرام توجہ رہے، جو انسان اپنے آپ کو فروخت کر دیتا ہے، اب یہ ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی یہ اپنی مرضی سے آئندہ نہیں گزارے گا۔ اب زندگی میں تو صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ تو نہیں ہے، اس میں آپ نے کمانا ہے، اس میں آپ نے تعلقات رکھنے ہیں اپنوں سے، غیروں سے، پھر آپ نے نکاح کرنا ہے، اور یہ نکاح کے مسائل کتنی تفصیل سے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ آپ نے کمانا ہے، آپ نے خرچ کرنا ہے، آپ نے تعلقات رکھنے ہیں، آپ نے تعلقات توڑنے ہیں، آپ نے ایک معاشرے میں رہنا ہے، ایک زندگی آپ نے گزارنی ہے، آپ کے پاس اپنا جسم ہے، اس کے بارے میں آپ نے سلوک کرنا ہے۔ عورتوں کے اللہ تعالیٰ نے ایک الگ جسم دیا ہے، اس کے لیے الگ ہدایات ہیں، مردوں کے لیے الگ ہدایات ہیں، لیکن ہم یعنی تمام ہدایات کو نظر انداز کر رہے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ دین ہے۔ سامعین کرام، جہالت اس قدر عام ہے، میں آپ کو بتاؤں، بلکہ آپ خود بھی سوچیں، میں جو بات کہہ رہا ہوں تھوڑا سا یعنی من حیث القوم ہم ایک جاہل قوم ہے، اور جہالت میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ ایک گالی کے حساب سے میں نہیں دے رہا، جہالت مطلب ناواقف قوم ہے، حقیقت سے ناواقف ہے، حقیقت سے منہ موڑے ہوئے، حقیقت کے بارے میں جاننا نہیں چاہتے۔ مثال کے طور پہ، مثالیں تو بہت ہیں، میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ہمارا جو یعنی من حیث القوم جاہل ہیں، مثال کے طور پہ
ہاکی کا کھیل ہے، فٹ بال کا کھیل ہے۔ یہ فٹ بال اور ہاکی کا کھیل جب تک یعنی مرد بے حجاب نہ ہو جائیں ان کو گراؤنڈ میں داخلی نہیں ہونے دیا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یعنی ہاکی والوں کا یا فٹ بال والوں کا یا اس طرح کے اور بعض کھیل ہیں، ان میں یہ شرط ہے کہ آپ نے نکر پہن کے آنا ہے۔ اور نکر کا کیا مطلب ہے؟ نکر کا مطلب گھٹنوں سے اوپر ایک چڈی ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں من حیث القوم ہم یعنی نکر پہنتے ہیں، یعنی حجاب کیا ہے مردوں کے لیے؟ ناف سے لے کر یہ گھٹنوں کے نیچے تک، گھٹنے جو ہیں یہ حجاب میں ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ گھٹنے ہم حجاب میں نہیں سمجھتے، گھٹنوں کا حجاب ہم ضروری نہیں سمجھتے۔ ناف سے لے کر نیچے گھٹنوں تک یہ مردوں کے لیے حجاب ہے۔ یہ ایک یعنی میں زیادہ تفصیل نہیں کر رہا، اس پہ آپ سوچیں۔ پھر آپ دیکھیں مثال کے طور پہ عورتیں ہیں، ان کے لیے حجاب کے مطلب ہاتھ اور چہرے کا یہ حصہ یہ گھر میں کھلا رکھ سکتی ہیں، گھر میں۔ باہر جائیں گی تو ان پہ بھی پردہ ڈالنا ہوگا، اپنا چہرہ باہر بھی نہیں دکھانا ہوگا۔ لیکن ایک عام وبا ہے اور کہ باہر عورتیں نکلتی ہیں تو یعنی چہرے کا پردہ نہیں کرتی باہر نکل کے، حالانکہ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے جلابیب اپنے پڑونے جو ہیں اپنے چہروں پر ڈال لو، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، چہرے کا پردہ ضروری نہیں سمجھتی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ بالوں کی بات آ جاتی ہے۔ بہت سی عورتیں جو ہیں بالوں کا پردہ ضروری نہیں سمجھتی۔ بال جو ہے ستر ہے، عورت کے بال جو ہے وہ ستر ہے، وہ بالوں کا پردہ ہی نہیں سمجھتی۔ آپ دیکھیں یعنی میں صرف یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یعنی یہ تسلی ہو جائے کہ ہم دین سے ناواقف ہیں، اور دین کو یعنی ایک تو جاننے کی کوشش نہیں کرتے، جان لیں تو پھر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو بال کھولنا جو ہے ایک وبا عام ہو چکی ہے عورتوں کے لیے، بال کھولے رکھنا ایک وبا عام ہو چکی ہے عورتوں کے لیے۔ جس طرح کہ مرد جو ہے وہ گھٹنے جو ہیں اپنے کھول دیتے ہیں، اس کو حجاب ہی نہیں سمجھتے۔ یہ یعنی ایک مثال دو دی ہے میں نے سامعین اکرام ہر بات میں۔ اب دیکھیں غیبت کتنی عام ہے ہمارے معاشرے میں۔ بہت سے میں نے علماء اکرام کو دیکھا ہے، علماء اکرام یعنی وہ طبقہ جو مذہبی طبقہ ہے، وہ اجتماع عام میں غیبت فرما رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کافی مذہبی لیڈر ہیں، یعنی میں نام نہیں لیتا، آپ خود پہچان جائیں۔ غیبت کیا ہے کہ کسی دوسرے کی جو خامی ہے وہ عوام کے سامنے بیان کریں، اور وہ خامی جو اس میں موجود ہو، وہ خامی جو ہے وہ غیبت کہلاتی ہے۔ اور غیبت جو ہے وہ زنا سے زیادہ بدتر ہے۔ لیکن بڑے بڑے علماء کرام غیبت نہیں بہتان تراشی کرتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں یہ الیکشن کا جب زمانہ آتا ہے تو اس میں خاص طور پہ یہ مذہبی ہمارے علماء کرام جو ہیں مخالفوں کی غیبت کرتے ہیں کہ بھئی وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، ان کی خامیاں جو کہ ان میں موجود ہیں۔ لیکن بعض علماء کرام جو ہیں جنہوں نے پگڑیاں باندھی ہیں وہ بہتان تراشی سے بھی باز نہیں آتے۔ میں نے کسی کا نام نہیں لیا، آپ خود جان لیں۔ صرف اتنا میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے دین کو ہم نے رون ڈالا ہے اور ناواقف ہیں اور محدود کر دیا ہے۔ سامعین کرام بڑی ایسی صورتحال ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، دیکھو تم نے اس سے ملاقات کرنی ہے، پھر کیا جواب دو گے، کیا منہ دکھاؤ گے؟
کیا جواب دو گے؟ کیا ریزن پیش کرو گے؟ تو یہ مضامین دیکھیں سامعین اکرام کتنی تفصیل سے آ رہے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ تعلقات زن و شو ہیں، مرد اور عورت کے تعلقات کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس کی وضاحتیں ہو رہی ہیں۔ طلاق کی اللہ تعالیٰ نے کتنی وہ کی ہے کہ بھئی تم نے طلاق جو ہے ایسے یعنی طریقے سے تم نے ہر کام جو ہے دستور کے مطابق کرنا ہے، جذبات میں نہیں کرنا۔ اکثر جو طلاق کا فیصلہ ہے مرد حضرات جو ہیں وہ جذبات میں کرتے ہیں، عورتیں جو ہیں یعنی یہ صرف مرد حضرات نہیں ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی وہ حکیم ہے، دانا ہے، عورتوں کا حوصلہ ذرا کم ہوتا ہے نسبتاً، تو بغیر کسی وجہ کے وہ طلاق مانگنے لگتی ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا یعنی اس کی حکمت ہے کہ اس نے طلاق کا حق عورت کو نہیں دیا، ورنہ تقریباً زیادہ عورتیں آج متعلقہ ہو کے گھر میں بیٹھی ہوتی۔ عورت کا حوصلہ یعنی نسبتاً کم ہوتا ہے، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مرد حوصلے والے ہوتے ہیں، نہیں، مرد کی طلاقیں جو ہوتی ہیں تو غصے میں دیتے ہیں مرد۔ 3 طلاق کے اکثر واقعات ہوتے ہیں، اور یہ جہالت میں نے آپ کو کل بھی بیان کر دی تھی کہ یہ جہالت ہے کہ 3 طلاقوں کے بغیر طلاق واقع نہیں ہوتی، حالانکہ 1 طلاق کافی ہے۔ اگر تم غصے میں بھی دو، جس میں بھی دو، 1 طلاق دے دو تم، لیکن وہ 3 طلاقیں یعنی دین کی اس کو جو ہے، ایک صحابی آئے تو وہ حضور سے کہنے لگے کہ میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی ہیں، تو حضور فرمانے لگے کہ 3 طلاقیں تو واقع ہو گئی ہیں، اور باقی جو 97 ہیں یہ تم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ٹھٹا کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ 3 طلاقیں تو ایک نشست میں تم 100 دیے ہیں، تو اس میں سے 3 تو پڑ گئیں، بیوی فارغ۔ جو 97 ہیں یہ تم نے اللہ تعالیٰ کی احکامات سے استہزاء کیا ہے، اسے ٹھٹا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بات یہ ہے سامعین کرام، یعنی قبل اس کے کہ میں ترجمہ شروع کروں، یا ترجمہ تو خیر میں نے کر دیا ہے، بات کریں اس پہ، لیکن یہ ہے کہ ہمیں اپنے متعلق سوچ لینا چاہیے، اپنے اسلام کے متعلق، اپنے دین کے متعلق کہ ہم کہاں پر کھڑے میں ہیں، اور سوچ لینا چاہیے کہ ہم کیا حیثیت ہے ہماری، اللہ کے نزدیک کیا حیثیت ہے۔ صرف کلمہ پڑھ لینے سے، کوئی زبانی کلمہ پڑھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا جب تک کلمہ اس کے دل میں نہ آ جائے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور دل میں ایمان، سامعین کرام یہ یقین رکھیں کہ دل میں یعنی اکثریت کے دل میں ایمان نہیں ہے، زبان پہ ہے، دل میں نہیں ہے۔ دل میں ہوتا تو دل کا ایمان تو ایک بڑی چیز ہے سامعین کرام۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال اب یہ تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے احکامات تفصیل سے بیان کر رہا ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ یعنی کیا کیا وضاحتیں ہو رہی ہیں، یہ ذرا پیش نظر رکھیں۔ اب طلاق ہو گئی، طلاق ہو گئی، بچے ہیں، دودھ پیتا بچہ ہے، دیکھیں کتنے ظلم کی بات ہے کہ ایک ایسے وقت میں مرد جو ہے اپنی بیوی کو فارغ کر دیتا ہے جبکہ عورت کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہے۔ اب وہ شوہر کے زندہ، باپ کے زندہ ہوتے ہوئے وہ بچہ جو ہے یتیم ہو گیا، ظاہر ہے کہ باپ تو الگ ہو گیا نا۔ عدت گزارنے کے بعد بچہ ماں کے پاس رہے گا، دودھ پیتا بچہ، وہ تفصیل آ رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ باپ کی شفقت سے تو محروم ہو گیا نا، یا ماں سے محروم ہو گیا یا باپ سے محروم ہو گیا۔ بہرحال طلاق ہو گئی، اب بچہ ہے دودھ پیتا ہوا، اس کی رضاعت جو ہے، یعنی اب پوزیشن ایسی ہے کہ واپس رجوع بھی نہیں کیا، شوہر نے طلاق دے دی، عدت گزر گئی، شوہر وہ نہیں کر رہا، رجوع نہیں کر رہا، اور
حلال شرعی بھی نہیں ہوا یا اس کے اسباب نہیں ہیں یا جو بھی ہے، تو پھر اب بچہ ہے دودھ پیتا ہوا ماں کے پاس، تو اللہ تعالیٰ ایک قانون بتا رہا ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں جو ہیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو 2 سال مکمل۔ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا سامعین کرام کہ دودھ پلائی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 2 سال ہے، 2 سال سے کم ہو سکتی ہے، زیادہ نہیں ہو سکتی۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جس کا ارادہ ہو کہ وہ رضاعت پوری کر لیں، یعنی بچے کو ماں کا دودھ جو رضاعت ہے 2 سال وہ پوری کر لیں، تو 2 سال دودھ پلائیں۔ بیوی الگ ہو چکی ہے شوہر سے، عدت گزار چکی ہے، وہ اب دوسرے گھر میں ہے، شوہر کا بچہ بیوی کے پاس ہے، اور بیٹا جو ہے 7 سال تک اور بیٹی جو ہے 9 سال تک شرعاً عورت اپنے پاس رکھ سکتی ہے۔ وعلی المولود لہ، اب یہ ہے کہ بیوی دودھ پلا رہی ہے سابقہ شوہر کے بیٹے کو، تو اس کا خرچہ کون دے گا؟ بیوی کا خرچہ کون دے گا؟ تو جس کا بیٹا ہے وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، جس کا بیٹا ہے، جس کا بچہ ہے، اس کے ذمے ہے ان دونوں کا رزق، کپڑے، خرچہ دستور کے مطابق۔ لا تکلف نفس الا وسعها، ایک نفس کو پابند نہیں کیا جائے گا لیکن اس کی وسعت کے مطابق، یعنی لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ، تکلیف نہیں دی جائے گی والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ باپ کو اپنے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے گی۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رزق اور کپڑے، خرچہ جو ہے یہ شوہر کے ذمے ہو گیا۔ اب کتنا دے گا؟ بالمعروف، دستور کے مطابق، یعنی لا تکلف نفس الا وسعها میں یہ مضمون ہے کہ شوہر اپنی حیثیت کے مطابق، اگر اس کی جتنی بھی حیثیت ہے اپنی حیثیت کے مطابق وہ ان کو خرچہ دے گا۔ بیوی اس کی حیثیت سے زیادہ نہیں مانگے گی، بیوی اپنے لیے بھی خرچہ مناسب دستور کے مطابق اپنے لیے بھی خرچہ مانگ سکتی ہے، اور کپڑے اور رزق بھی مانگ سکتی ہے، الگ سے خرچہ بھی مانگ سکتی ہے، لیکن دستور کے مطابق، ایک یعنی شوہر کی جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق۔ اب مثال کے طور پہ، یعنی بیوی زیادتی نہیں کر سکتی، شوہر کی حیثیت سے زیادہ نہیں مانگ سکتی، اور ولا مولود لہ لا تضار والدۃ، تکلیف نہیں دی جائے گی والدہ کو، ماں کو تکلیف نہیں دی جائے گی، یعنی جتنی حیثیت ہے اس سے کم نہیں دے سکتا وہ۔ مثال کے طور پہ 100 روپے کا خرچہ ہے، وہ کہے گا کہ بھئی یہ 25 روپے لے لو، تو ظاہر ہے کہ 25 روپے میں تو گزارا نہیں ہوگا، خرچہ تو 100 روپے ہے، تو 100 روپے وہ دستور کے مطابق وہ دے سکتا ہے، تو اس کو 100 روپے ہی دینے پڑیں گے، 25 روپے نہیں۔ والدہ کو تکلیف نہیں دی جائے گی بچے کی وجہ سے۔ بعض وقت بچے کی محبت ہوتی ہے تو ماں جو ہے تکلیفیں برداشت کرتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کر رہا ہے، لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ، نہ ماں زیادہ خرچہ مانگے گی نہ شوہر کم خرچہ دے گا، اپنی استطاعت کے مطابق دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کریں گے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارثوں کے ذمے بھی اسی طرح کی ذمہ داریاں ہیں۔ فإن اراد فصالا، اب 2 سال سے پہلے دودھ چھڑا سکتے ہیں کہ نہیں؟ سوال یہ ہے، بچہ ہے، 3 مہینے کا بچہ ہے، 4 مہینے کا بچہ ہے، تو دونوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی اس کو ہم دودھ چھڑانے، یا دودھ چھڑانا ایک خاص مدت کے بعد، مثال کے طور پہ 1.5 سال کے بعد، یعنی ضروری نہیں ہے کہ 2 سال رضاعت پوری ہو، زیادہ سے زیادہ حد وہ ہے 1.5 سال کے بعد بھی آپ، اگر حالات ایسے ہیں
بچے کی صحت اچھی ہے تو آپ اس کو دودھ چھڑا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ماں سے کسی وجوہات کی بنا دونوں یہ فیصلہ کریں کہ ہم دایا سے دودھ پلائیں گے، بچے کو دایا سے دودھ پلائیں گے، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. یعنی دونوں صورتیں جو ہیں باہمی مشاورت سے یہ طے کرنی چاہیے. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، اگر ان کا ارادہ ہو فصالاً دودھ چھڑانے کا، عن تراد منہما وتشاور، آپس کے مشورے اور رضامندی سے، فلا جناح علیہما، اللہ تعالیٰ کہہ رہے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تمہارا ارادہ ہو کہ تم اپنی بچوں کو دایا کے ذریعے دودھ پلاؤ تو فلا جناح علیکم، کوئی حرج نہیں، پلا سکتے ہو. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جبکہ تم دے دو جو کچھ تم نے دستور کے مطابق جو کہ اس کی اجرت بنتی ہے، وہ دایا کو اس کی اجرت پوری دے دو تو تم اس کی رضاعت دایا کے ذریعے بھی کروا سکتے ہو. لیکن ان تمام معاملات میں واتقوا اللہ، یہ جو ہے یہ تھوڑے سے ٹچی معاملات ہوتے ہیں بچے کے والدین کے ساتھ. بعض وقت شوہر کا محبت زیادہ ہوتی ہے، ایک بچہ ہے لاڈلا ہے، شوہر طلاق ہو گئی ہے، شوہر کو پیارا ہے، یا ماں کو زیادہ پیارا ہے اور دونوں ٹچی ہو گئے ہیں، اس میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے. تو اس میں تقویٰ جو ہے اصل جو چیز ہے، سامعین کرام یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تقویٰ کا لفظ زیادہ تر استعمال کر رہے ہیں. اور یہاں یہ بات میں عرض کرتا چلوں سامعین کرام کہ تقویٰ جو ہے وہ نیکیوں کی جڑ جو ہے وہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے، خوف خدا. اصل جو چیز ہے وہ خوف خدا ہی ہے. اور یہ سامعین کرام یہ بات اب آ گئی ہے باتوں میں، یہ تقویٰ کیسے پیدا ہوگا؟ جب تک اللہ تعالیٰ آپ کا مقصود و محبوب نہ ہو جائے، جب تک، تو اس وقت تک تقویٰ آپ میں نہیں پیدا ہو سکتا. یہ ایک بات جو ہے آپ لکھ لیں. متقی انسان وہ ہوتا ہے جس کا معبود اللہ ہو، جس کا محبوب اللہ ہو، جس کا مقصود اللہ ہو، جس کا مطلوب اللہ ہو، وہ متقی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہی خیال رکھے گا. عاشق اور معشوق، یہ عاشق و معشوق کی باتیں ہیں. بندہ عاشق ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے جو ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. تو جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے بارے میں محتاط رہا جاتا ہے. آپ دیکھیں، میرا تو خیر کوئی تجربہ نہیں ہوا، میرے سامعین میں سے ہو سکتا ہے کوئی ایسے لوگ ہوں جو مجازی محبت انہوں نے کی ہو یا اس ایک دور سے گزر چکے ہوں. تو محب اور محبوب کے درمیان جب باتیں ہوتی ہیں، یہ مجھے ویسے ہی اندازہ ہے کہ محب اور محبوب کے درمیان جب باتیں ہوتی ہیں تو محب جو ہے بڑا خیال رکھتا ہے، اپنے محبوب کے ساتھ باتیں کرنے میں بڑا محتاط رہتا ہے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس سے محبوب خفا ہو جائے. اللہ، اب یہ دیکھیں، یہ محبت کے تقاضے ہیں، محبت ہے، یہ محبت ہوگی تو احتیاط ہوگی، اور محبت نہیں ہوگی تو بے احتیاطی ہوگی. ہم اللہ کے بارے میں بے احتیاطی کا شکار ہیں، غیر محتاط رویہ ہے. سامعین کرام، معاشرے میں اللہ کے بارے میں غیر محتاط رویہ ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں غیر محتاط رویہ ہے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں محتاط رویہ نہیں. تو واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، دیکھو جو تم کر رہے ہو اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، وہ لوگ جو وفات پا جائیں اور چھوڑ جائیں اپنی بیویاں.
یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، یہ انتظار کریں گی، عدت گزاریں گی 4 مہینے 10 دن۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب پوری ہو جائے ان کی میعاد عدت کی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ، جو کچھ یہ کریں اپنے آپ اپنے نفس کے بارے میں، یعنی ان کو اب آزاد سمجھو، ان کو اب آزاد سمجھو، ان کو پابند نہ رکھو کہ بھئی تم تو ہمارے گھر کی عزت ہو اور یہ ہے اور وہ ہے۔ ایک یعنی ہمارے جو ہمارا ملک ہے، خصوصاً ایشیائی لوگ جو ہیں، وہ عام طور پہ یہ بدنامی سمجھتے ہیں اور معیوب سمجھتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے وہ پھر کسی بچوں والی عورت جو ہے، بچوں والی یا بغیر بچوں والی یا بیوہ عورت کسی اور سے شادی کر لے، تو یہ معیوب نہیں ہے، اور اس کو نہ معیوب سمجھنا چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ بیوہ کی جلد سے جلد دوسری شادی کر دی جائے، کیونکہ وہ ایک طریقے پر انسان جب رہنے کا عادی ہو جاتا ہے تو اسی طریقے سے اس کو رہنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جب ان کے شوہر وفات پا گئے تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دیا ان کے لیے، وہاں سے خاموشی آئی، تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے پیغام بھجوایا اپنی بیٹی کے لیے کہ ان کو آپ اپنے نکاح میں لے لیجئے، وہاں سے بھی خاموشی آئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت سے ان کو اپنی زوجیت میں قبول کر کے ہماری ماں بنا دیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما امہات المومنین سے ان کا شمار ہونے لگا۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ تھوڑا سا معیوب سمجھا جاتا ہے، ہر وہ بات جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے یا جس کام کے کرنے کی اجازت دیتا ہے وہ بخوشی کرنی چاہیے، اور اپنے اس میں کوئی حرج نہیں سمجھنا چاہیے اپنے دل میں۔ تو بعض لوگ روک لیتے ہیں، یہ مضمون گزر بھی چکا ہے تھوڑے مختلف انداز میں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فلا جناح علیکم، تمہیں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان کو تم روک لو یا روکے رکھو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، دستور کے مطابق اگر وہ نئی جگہ رشتہ کرنا چاہیں اپنی عدت گزار کے، وہ آزاد ہیں، وہ آزاد ہیں، بلکہ تمہیں اے معاشرے والو ان کی رشتے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ عورت جو ہے وہ اکیلا اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، تو اے معاشرے والو، اے گھر والو، اے خاندان والو، تمہیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہاں ان کا کسی جگہ نکاح ہو جائے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو دیکھو اسے دیکھ رہا ہے، تمہارے اعمال سے واقف ہے، تو تمہارے اعمال میں کجی نہیں آنی چاہیے، نہ اعمال میں نہ باتوں میں۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء، اور کوئی حرج نہیں ہے تم پر، ایک بیوہ عورت ہے، اس کی 4 مہینے 10 دن عدت کی میعاد ہے، وہ عدت میں ہے، تو اس دوران اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اس دوران اس کو نکاح کا پیغام نہیں دیا جا سکتا صریح انداز میں، الا یہ کہ کوئی اسے اشارتاً، اشارے کنائے میں رشتے کے بارے میں، کسی بھی رشتے کے بارے میں کوئی بات اشارتاً یا کنایتاً بتا دے، تو اس کے بارے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عدت کے دوران نہ خفیہ وعدہ ہونا چاہیے، نہ نکاح کا عزم ہونا چاہیے۔ ان آیات کا مطلب یہ ہے، ولا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء، تم پہ کوئی حرج نہیں ہے اگر تم نکاح کے سلسلے میں ان عورتوں سے عدت کے دوران
رابطہ کرو اور ان سے اشاروں یا کنایوں میں کہ بھئی ہمیں بھی ضرورت ہے یا فلاں کو ضرورت ہے، ایک بیوی کی ضرورت ہے، ایک عورت کی ضرورت ہے، وہ بھی اپنا گھر بسانا چاہتا ہے، تم بھی نظر میں دیکھو رکھو اور ہم بھی دیکھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اشاروں یا کنایوں میں ان کو یہ ایک بات اس کے ذہن میں ڈالی جا سکتی ہے تاکہ وہ اپنا ایک ذہن بنا لو۔ مثال کے طور پہ 2-3 تجاویز اگر آئیں گی تو وہ دوران عدت اپنا ایک پروگرام بنا لے گی اپنے ذہن میں کہ بھئی دیکھو وہ وہاں بھی ہے اور وہ بھی جگہ ہے، وہ بھی جگہ ہے، وہاں سے بھی یعنی ان کو بھی ہوتا اور میں بھی آزاد ہونے والی ہوں۔ تو یہ اپنی پلاننگ جو ہے اس 4 مہینے 10 دن میں کر سکتی ہے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یا آپ کا نکاح کا ارادہ ہے یا آپ نے اپنے دل میں چھپا لیا تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن اللہ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم جلد اس نکاح کے لیے ان سے تذکرہ کرو گے، لیکن ایک بات کا احتیاط رکھو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا تواعدون، ان سے سرن، ان سے کوئی چھپا ہوا وعدہ نہ کرو، خفیہ کوئی وعدہ کوئی بات چیت نہ کرو، الا ان تقولوا قولا معروفا، یا کوئی دستور کے مطابق کوئی اشاروں کنایوں میں بات کر سکتے ہو، لیکن لا تعزموا عقدۃ النکاح، تم نکاح کا عزم نہ کرو دوران حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ عدت کی میعاد پوری ہو جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، فَاحْذَرُوهُ، تو اس کی نافرمانی سے بچو، وہ جیسے کہہ رہا ہے ویسے ہی کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحیم حلیم، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے، یعنی اگر باتوں میں کہیں تم سے اونچ نیچ تھوڑی سی ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ لا جناح علیکم، اب سامعین کرام تذکرہ ہو رہا ہے کہ ایک عورت کو طلاق دے دی جائے تو پھر اس کے مہر کے بارے میں ہدایات آ رہی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن او تفردوا لہن فریدہ، تم پہ کوئی حرج نہیں ہے، ان طلقتم النساء، اگر تم بیویوں کو طلاق دو، ما لم تمسوہن، جن کے تم قریب نہیں گئے ہو، یعنی ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے، او تفردوا لہن فریدہ، یا تم نے ان کا کوئی مہر نہیں باندھا ہے، تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے کہ تم ان کو طلاق دے دو، یعنی مہر بھی ابھی نہیں بندھا ہوا، نہ رخصتی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے متعوہن، اس کو کچھ نہ کچھ تحفہ، یعنی حالات آ گئے کہ بھئی وہ ایک بات چیت چلی اور لیکن ابھی نکاح ہو گیا ہے، نکاح ہو گیا ہے لیکن ابھی مہر کی تعین باقی ہے اور رخصتی بھی نہیں ہوئی ہے اور مرد جو ہے عورت کے قریب بھی نہیں گیا ہے، لیکن ایک بات چل پڑی تھی اور اس میں جدائی کی نوبت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر اس صورت میں تم ان کو طلاق دیتے ہو ان نکاح شدہ عورتوں کو، تو کچھ نہ کچھ تحفہ ڈالی یہ دے دو، ان کو کچھ فائدہ پہنچا دو، متعونا، کچھ فائدہ ان کو پہنچا دو، علی الموسع قدرہ، وسعت والے پر اس کے اندازے کے مطابق، اور مقترے جو تنگ دست ہے اس کو اپنے اندازے کے مطابق کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے۔ متاعن بالمعروف، فائدہ پہنچانا ہے دستور کے مطابق، حقاً علی المحسنین، جو نیکوکار ہیں ان پر یہ لازم ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم ان کو طلاق دیتے ہو من قبل ان تمسوہن، قبل اس کے کہ تم نے ان سے قربت کی ہو، اور وَفَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيدَةً، قربت نہیں کی لیکن مہر باندھا جا چکا ہے، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، اب جو باندھا گیا ہے نصف، تو اس کا نصف دینا پڑے گا، إِلَّا أَن يَعْفُونَ، الا یہ
کہ بخش دے، معاف کر دے، وہ بخش دے، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ بخش دے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ یعنی اگر لڑکا یہ کہے کہ بھئی میں نے تو ٹھیک ہے نکاح کر لیا ہے اور مہر بھی باندھا جا چکا ہے، لیکن چونکہ، اور مجھے تو نصف دینا ہے، لیکن چونکہ اس لڑکی پہ ایک نکاح کی بات آ چکی ہے تو میں اس کو پورا مہر دوں گا۔ لڑکی والے کہیں یا لڑکی کہے کہ نہیں، میں نے تو اس نے مجھ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور میں اس سے کچھ بھی نہیں لیتی۔ یہ دونوں جو ہے، یعنی دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، یا مرد پورا دے دے، آدھا تو اسے دینا ہے، یا پورا دے دے، یا لڑکی جو ہے یا لڑکی والے بیدہ عقدۃ النکاح، لڑکی والے جو ہیں وہ معاف کر دیں کہ بھئی چلو ٹھیک ہے، ہم مہر جو ہے وہ معاف کرتے ہیں۔ وَإِن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، اور اگر تم معاف کر دو، دونوں فریقین کو کہا جا رہا ہے، مرد کو کہا جا رہا ہے کہ تم اگر پورا دے دو، عورت کو کہا جا رہا ہے کہ تم اس کو معاف کر دو۔ تعفو اقرب للتقوی، یہ تقوی کے قریب بات ہے۔ دیکھیں پھر وہ تقوی کی بات آ گئی، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں فضل، ایک دوسرے پہ احسان کو نہ بھولو، یعنی نیکی کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کر کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ سامعین اکرام، یہ کافی سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کر دی ہیں، لیکن اس میں آپ ایک نقطہ جو ہے وہ یعنی اگر اس کو نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ایک تو اس میں تقوی کی بات جگہ بجگہ ہو رہی ہے، دوسرا یہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں تمہارے جو کچھ بھی تم کر رہے ہو تو اس کو میں دیکھ رہا ہوں، یعنی واللہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، پھر کہا جا رہا ہے واللہ بما تعملون خبیر، اور اس کے بعد وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور پھر یہاں کہا جا رہا ہے کہ دیکھو ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ سامعین اکرام، یہ اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں اور ان آیات پر یا اس کی روح پر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ کے رسول کی ایک حدیث اگر میں آپ کو یاد دلاؤں، حدیث جبرائیل، اس میں جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، مختلف قیامت کے بارے میں مختلف سوالات کرتے ہیں۔ اس میں ایک سوال یہ بھی کرتے ہیں کہ مل احسان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ احسان کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان تعبد ربک کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم اس کو نہیں دیکھ سکتے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، فإنہ یراک۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی ایسے کرو، ان تعبد ربک کأنک تراہ۔ ایک تو یہ کہ یہ بندگی جو ہے یہ ہم کچھ سامعین کرام بس وہی مطلب وہ ناواقفیت والی بات آتی ہے کہ بندگی کو ہم نے محدود کر دیا ہے 5 بنا تک، نماز، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بس بندگی ہے، باقی اپنی گدھوں کی سی زندگی ہے، من چاہی خواہشات کے مطابق عمل کرنا ہے، جس طرح چاہو رہو، جس طرح چاہو کماؤ، جس طرح چاہو اپنی بن ٹھن جاؤ اور فیشن کرو، اور جس طرح
یہ مطلب وہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ بندگی یہ ہے کہ آپ صبح سے لے کر شام تک 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزاریں، جبکہ دین مکمل ہے۔ دین مکمل ہے، اور دین کیا چیز ہے؟ دین یہ 5 بنا کا نام نہیں ہے۔ دین آپ کا پوری زندگی پر احاطہ کیا ہوا ہے۔ اس کی میں آپ کو تفصیل بیان کر چکا ہوں، ابھی اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس، پھر کسی وقت انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کریں گے۔ لیکن دین یہ ہے ان تعبد ربک، کہ تم اپنے رب کی ایسے بندگی کرو کہ تم اسے گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اسے کأنک تراہ، کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اور اگر ایسی کیفیت تم نہیں پا رہے تو کم از کم اتنا ہو کہ تمہیں یہ احساس ہو فإنہ یراک، کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اس میں آپ نے غور کیا کہ ان اللہ بما تعملون بصیر، یہ 2 مرتبہ ایک سے الفاظ آئے ہیں، آیت نمبر 233، آیت نمبر 237۔ ان اللہ بما تعملون بصیر وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو کچھ تم دیکھ لو جان لو، یعنی یہ وہ مقام احسان یاد دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو اتنا تو احساس رکھو کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، جو تم کر رہے ہو میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ اور دیکھو تقوی کو یعلم ما فی انفسکم فاحذروا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اس کی نافرمانی سے بچو۔ اتقوا اللہ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعمل، یہ وہ مقام احسان ہے۔ اصل میں دین کے جو مقاصد ہیں وہ تو سامعین کرام ہمارے مقاصد کبھی نہ تھے نہ ہیں، اور میں یہ نہیں کہہ سکتا نہ وہ ہوں گے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا، انسان اپنی حالت بدل سکتا ہے اگر وہ چاہے، خود چاہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب تک انسان نہیں چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کی حالت نہیں بدلے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ سوچنے کی ہیں، سمجھنے کی ہیں سامعین کرام، اور مقام احسان پیدا کرنا چاہیے۔ اور تقوی کب پیدا ہوگا وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا سامعین کرام۔ اگر ہمارا مطلوب و مقصود دنیا ہے تو یہ آپ بات نوٹ کر لیں کہ آپ میں تقوی نہیں پیدا ہو سکتا۔ اور آخرت جو ہے والعاقبۃ للمتقین، یہ بھی نوٹ کر لیں، قرآن کا اٹل فیصلہ ہے کہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے، آخرت میں نجات متقیوں کی ہوگی۔ جو طالبان دنیا ہیں وہ تو متقی نہیں بن سکتے، وہ تو بس آزاد زندگی، آزاد پنچھی ہیں، نفس کے غلام ہیں، شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں۔ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، لا خلاق لهم فی الآخرۃ الا النار، آخرت میں آگ کے سوا ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ آخرت تو ان کا مقصود ہی نہیں ہے سامعین کرام۔ بہرحال غور کرنا چاہیے اور ان تمام دھوکوں دھڑاکوں سے نکل جانا چاہیے، کوشش کر کے، جد و جہد کر کے، سوچ کے، سمجھ کے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔